کربلا کے محمد کو رونے بیٹھوں تو میں کربلا کے محمد کے کو رونے بیٹھوں تو مدینے والا محمد دعائیں دیتا مدینے والا حضرت فائف حسن رضی اللہ عنہ راکان موت سلام قدیم کربلا حضرت فائف حسن رضی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواح معین کو اجر عظیم عطا فرمائے جناب ناصر جعفری صاحب اور تنویر جعفری صاحب ایک سوز کی صورت میں پیش فرمایا کرتے تھے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے سازیا تو اپنے جام پہ نازاں ہے سازیا چوتھا پہ آنے والے ہیں پڑھوا ہے اب میں تجھے بتاتا ہوں میں خانوں کا پتا بتاؤ قاسمین و خراسان و سامرا خورشید موتا میرا برج شرف میں ہے ایک ساقی کربلا میں میرا ایک نجف میں ہے میں گزارش کریں گا جناب میسم رضا صاحب سے تشریف آئیں اسلام پیش فرمائیں جناب نواب جعفر رضا صاحب سے فرزند اصغر جناب میسم رضا بھائی دیگا نعرے صلوات صلی اللہ خاندان زہرا پہ بلند کر صلوات برائے خوشنودی برائے زمانہ بلند کر صلوات صلی اللہ
جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کے سلام شمشیر کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور بلند ترین درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ بسم اللہ. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک کا ہو سے پیار ہوتا ہے, کسی بھی ملک کا ہو سے پیار ہوتا ہے, کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے, کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے, لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے, لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے, جری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے, لوگ سب شیر دیکھیں گا, جری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے, جہاں امام کو بس اختیار جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے. اور استاد الشورا حضرت گوہر جارجوی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں کہ کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا, کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا, سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار تو مجرم فرار ہوتا ہے.
بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکر شر میں شمار ہوتا ہے میرا بھی لشکر شر میں شمار ہوتا ہے حاصل کلام شعر کہ کہاں ہوا کہ رکابوں کو چوم لو یوسف کہاں ہوا کہ رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے امام عصر ہے مہوے طواف قبر امام عصر ہے مہوے طواف قبر غبی یہاں چراغ پہ سورج امام عصر مہوے طواف قبر غبی یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے اور دبا کے دانتوں میں دریا چلے گئے یوں عباس دبا کے دانتوں میں دریا چلے گئے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار
منہ میں شکار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے آخری شیر حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے جہاں وجود پہ سایہ بار ہوتا ہے کہ راغبار پہ اکبر سوار ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مولانا بلال قاضوی صاحب کا تحریر کردہ کلام جناب میسم رضا صاحب پیش فرما رہے امام عصر میں محو طواف قبر حبیب کیا کہنا ہے کیا خوبصورت مثال اور اسی سے مسلسل ہوتے ہوئے جناب استاد قمر جلالی نے آخری مرثیہ اپنی زندگی کا علامہ رشید قرادی اللہ مقامہ قیام گاہ پر ان کے دولت عہدے پر پیش کیا حضرت امام عصر کے حوالے سے مرثیہ اور اس کا ایک بند پیش کروں گا کہ بس اتنا وقفہ روز حساب باقی ہے بس اتنا وقفہ روز حساب باقی ہے کہ جب تک آپ کے رخ پر نقاب باقی ہے کہ جب تک آپ کے رخ پر نقاب باقی ہے زمانہ مانی و قرآن بدل کے کیا لے گا زمانہ مانی قرآن بدل کے کیا لے گا ابھی خدا کی مکمل کتاب باقی ہے ابھی خدا کی مکمل کتاب باقی ہے اور کیا خوبصورت شعر ہو گیا کہ پلاتے ہو گئے 1300 سال ساقی کو آپ کے سامنے جسادت کرتے ہیں پلاتے ہو گئے 1300 سال ساقی کو ابھی تک اتنی شراب باقی ہے ابھی تک اتنی شراب باقی ہے شاید ولایت جناب سہیل شاہ صاحب سے گزارش اور سلام پیش فرمائیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہ کا نام بہت بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے محمد آل محمد صلوات خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ بہت ہی خوبصورت کلام مولانا بلال قاضوی صاحب کا اور میں نے یہ امریکہ میں ان سے براہ راست سنا تھا تو اتنی رات تو وہاں مولانا صاحب کو بھی نہیں ملی تھی کیا کہتے ہیں ان سے اور اپنے خلوص سے میسم رضا صاحب کی ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں کلام چند اشعار پڑھتا ہوں
جنہیں بھی حوصلے میدان کربلا سے ملے، جنہیں بھی حوصلے میدان کربلا سے ملے، وہی چراغ نبرد آزما ہوا سے میدان کربلا سے ملے، وہی چراغ نبرد آزما ہوا سے ملے۔ کسی کو مل نہ سکے کائنات میں ایسے، حضور آپ کو جس شان کے نواسے، جس شان کے نواسے ملے، حضور آپ کو جس شان کے نواسے ملے۔ چراغ الفت حیدر بجھا نہیں سکتی، چراغ الفت حیدر بجھا نہیں سکتی، ہزار کرنے کو سازش ہوا ہوا سے سے ملے۔ ایک درود کا سارا میں محمد محمد شاہ جی والا سلامت رکھے خدا کیا ہو خاک کا ذرہ اٹھا عرش اولا تک آ گیا، خاک کا ذرہ اٹھا عرش اولا تک آ گیا، جو علی تک آ گیا سمجھو خدا عرش اولا تک آ گیا، ایسے ہرکا ہے پہنچنا خدمت شبیر میں، ایسے ہرکا ہے پہنچنا خدمت شبیر میں، جیسے چل کر خود مرض اپنی دوا محمد و آل محمد صلوات عقیدے کا شعر حضور۔ مجلس شبیر میں آتے ہی صحت مل گئی، مجلس شبیر میں آتے ہی صحت مل گئی، جب مریض لا دوا دارالشفا شیخ پدا چاہتا ہوں حضور۔ آرزو معراج کی دل میں لیے عرش اولا، آرزو معراج
اپنا مسکن چھوڑ کر فرش سجدہ ابن علی میں کیا الوہی شان تھی سجدہ ابن علی میں کیا الوہی شان تھی جل کے کعبہ سر کے بل کرب شبیر کے جذبے کا عالم دیکھئے نصرت شبیر کے جذبے کا عالم دیکھئے ہر دیا فانوس سے نکلا ہوا کا عالم دیکھئے ہر دیا فانوس سے نکلا ہوا تک خاک کا ذرہ کا عرش اولا تک آ گیا مشکلوں کی کیا مجال آئے سہیل اس کے قریب لے کے حاجت جو درے مشکل کشا آ گیا جزاک اللہ شاعری ملائے جناب سبحان شاہ صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے استاد قمر جلالی صاحب سے ایک مطلب دو شعر پیش کروں گا کہ میری آنکھوں میں بس اتنا اثر ہو میری آنکھوں میں بس اتنا اثر ہو میں یا تڑپوں مدینے میں خبر ہو ادھر کعبے کا کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ بتا زاہد میرا سجدہ کدھر ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ بتا زاہد میرا سجدہ کدھر ہو محمد یوں تو عمر ایک دور سے نواز دیجئے محمد والے قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں مگر جو صاحب شق القمر
صاحب شق القمر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ استاد الشعراء جناب گوہر جاکشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مجلس اعظم میں سلام پیش فرمائیں. استاد الشعراء جناب کوثر جناب گوہر جاکشی صاحب ایک مرتبہ دروس سے نوازیے. محمد والے محمد محمد علی محمد صلوات بار دیگر نعرہ صلوات. سب خیبر اور خندق کے بعد اور کربلا سے پہلے کوفے میں کیا ہوا وہ پیش کر رہا ہوں. آپ سماعت فرما لیں. جناب مسلم کے حوالے سے مجلس ہے تو وہ پیش کر رہا ہوں. سماعت فرما لیجئے کہ مسلم نے کائنات کو حیران کر دیا. مسلم نے کائنات کو حیران کر دیا. ارے ہندو معاشرے کو مسلمان مسلم نے کائنات کو حیران کر دیا. ارے ہندو معاشرے کو مسلمان کر دیا. مسلم نے کائنات کو حیران کر دیا. مسلم ہندو معاشرے کو مسلمان کر دیا اور رخ سے منافقوں کے نقابوں کو کھینچ کر نقابوں کو کھینچ کر اہل ستم کو چاک گریباں کر رخ سے منافقوں کے نقابوں کو کھینچ کر اہل ستم کو چاک گریبان کر دیا. اہل ستم کو چاک گریبان کر دیا. اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ تنہا دلیر نے تاریخ کہہ رہی ہے کہ تنہا دلیر نے ارے پورے نظام ظلم کو بے جان کر دیا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ تنہا دلیر نے پورے نظام ظلم کو بے جان کر دیا. پورے نظام ظلم کو بے جان کر دیا اور رن میں بلند کر کے لوائے حسینیت بلند کر کے لوائے حسینیت سفیانیت کے قصر کو ویران کر دیا. رن میں بلند کر کے لوائے حسینیت رن میں بلند کر کے لوائے حسینیت سفیانیت کے قصر کو ویران کر دیا. اور سفیانیت کے قصر کو ویران کر دیا. صاحب شعر سمجھ فرمائیے گا کہ اہل ستم کا رک گیا دوران خون بھی. اہل ستم کا رک گیا
دوران خون بھی، ارے کیا کام تو نے جنگ کے دوران کر دیا. اہل ستم کا اہل ستم کا رک گیا دوران خون بھی. کیا کام تو نے جنگ کے دوران کر دیا، کیا کام تو نے جنگ کے دور. آپ شیخ سمجھ فرمائیں کہ چہرہ دکھا کے بدنما ابن زیاد کا، چہرہ دکھا کے بدنما ابن زیاد کا، ارے لعنت کا فلسفہ بڑا آسان کر دیا. چہرہ دکھا کے بدنما ابن زیاد کا، چہرہ دکھا کے بدنما ابن زیاد کا، لعنت کا فلسفہ بڑا آسان کر دیا، لعنت کا فلسفہ بڑا آسان کر دیا. اور سب کوفے میں تو نے دے کے شہادت برائے حق، کوفے میں تو نے دے کے شہادت برائے حق، ارے کرب و بلا کی فتح کا اعلان کر دیا. کوفے میں تو نے دے کے شہادت برائے حق، کرب و بلا کی فتح کا اعلان کر دیا. کرب و بلا کی پیش کر رہا ہوں. کوفے میں دے کے تو نے شہادت برائے حق، کرب و بلا کی فتح کا اعلان کر دیا. اور بے حب اہل بیت تو جینا حرام ہے، بے حب اہل بیت تو جینا حرام ہے. ارے حانی نے جاری عشق کا فرمان کر دیا. بے حب اہل بیت تو جینا حرام ہے. حانی نے جاری عشق کا فرمان کر دیا، حانی نے جاری عشق کا فرمان کر دیا. اور سب شہزادوں کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ باہیں گلے میں ڈال کے دونوں ہوئے شہید. دوسرا مصرع سماعت فرمائے گا. باہیں گلے میں ڈال کے دونوں ہوئے شہید، بچوں نے تیرے موت کو حیران کر دیا. بچوں نے تیرے موت کو حیران کر دیا. اور گوہر ادب سے ایسے جری کو سلام کر، گوہر ادب سے ایسے جری کو سلام کر، مرنے کو جس نے جینے سے آسان کر دیا. اگر آپ کی اجازت محمد صلوات. ایک مرتبہ درود سے نواز دیجئے. بہت سب سے پہلے تو ایک کلام سمجھ فرمائیں. خادم فرش اعضاء و غلام سید حکیم محمد زیدی صاحب اللہ مقامہ
مجلس چہل میں انشاءاللہ 27 بعد نماز مغربین امام بارگاہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں منعقد ہوگی. بعد نماز مغربین 27 آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا. اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اتنی قداور شخصیات تشریف فرما اور یہ ڈاکٹر صاحب کا مجھ پر احسان رہا ہمیشہ کہ اس منبر سے مجھے نظامت کے لیے کہا کہ کوئی سخنوری نہیں. میری ہزار مجال کہ میں کوئی لفظ آپ کے سامنے پیش کریں, کوئی سخنوری کریں, لیکن جو بچپن میں میری والدہ گرامی مجھے سبق یاد کرایا وہ آپ تمام حضرات کے سامنے دہرانے چلا آتا ہوں. علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبادی کے علاوہ یہاں علماء اکرام, شعراء اکرام, اکابرین ملت کی بڑی تعداد میں تشریف فرما. مولانا مبشر حسن زیدی صاحب اللہ, علامہ نقی نقوی صاحب, علامہ اعجاز زیدی صاحب, مولانا محمد علی شاہ صاحب آف کلپور, علامہ علی رضا صاحب اور شعراء اکرام میں جناب استاد الشعراء گوہر جاجوی صاحب, جناب حسن رضا صاحب, عریب ہادی صاحب. اتنی بڑی بڑی شخصیات بلکہ قومیات کے حوالے سے بھی یہاں جو تشریف فرما ہے. نواب بھائی کو کون نہیں جانتا, شاہ چربلرکز کے حوالے سے علی زیدی صاحب اور علی کون سنگھ کی جانب سے نازش صاحب, ہمارے فقیر شاہ صاحب اور جو بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہے, حسن مشتبہ صاحب, جو بھی یہاں تشریف فرما ہے. میں صرف اور صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج آپ غریب کوفہ کو پرسہ دینے کے لیے یقین مانیے گا کہ پچھلے سال 9 سفر تھی. میں 9 دن وینٹ پہ رہا لیاقت نیشنل میں. اس کے بعد نواب بھائی نے مجھ سے کہا کہ آج علامہ ڈاکٹر ماجد رضا کے ساتھ آپ چلیں گے. تو پہلی مجلس میں نے صحت یاب ہونے کے بعد آپ کی دولت قدر یہاں کی اور مجھے آتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مائک حوالے کر دیا. تو میری لونگ کی شہزادی نے یہاں پر لکھی ہوئی طیب بھائی نے مجھے حکم کیا تھا کہ میں آپ نظامت کیجیے. میں بڑا ممنون و متشکر رہتا ہوں ہمیشہ آپ کی محبتوں کا, آپ کی عنایتوں کا کہ ہمیشہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں نظامت کی جائے. اور اس حوالے سے بھی کہ علامہ ڈاکٹر ماجد رضا ہی جیسے افراد اس ملت میں موجود ہیں کہ میں آج نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے نواب بھائی ہوئے اور ماجد رضا آبادی صاحب ہوئے, رضی ہوئے, علامہ اعجاز زیدی صاحب ہوئے, شیر شاہ ہوئے, نقی بھائی بہت میری مدد فرماتے رہتے ہیں مستقل. میں تمام کی محبتوں کا محروم ہوں. اور اس کے علاوہ جناب پروفیسر نجمی حسن صاحب کا کہ ابھی 2-4 دن قبل ایک قبیل نظامت کے پیج پر ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے جو آپ نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے وہاں میری پذیرائی کی. میں کبھی بھی اس کا لائق نہیں, میں سب سے چھوٹا نوکر ہوں اس عزا خانے کا, اور آپ لوگوں کی عنایت ہے کہ آج اس قابل بنا دیا مجھے. مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک مطلب اور 2 شعر پڑھنے کا اس وقت دل چاہ رہا ہے. میں سب نے ایک ماحول بنا دیا کہ گھوپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے, گھوپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے, کہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے, اور آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے یاد شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے. اور یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال, مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے. مرزا دبیر کے ان اشعار سے ذکر دھیان میں شبیر کے مسلم یہ پکارے
کعبے میں ہو جاتا ہمیں صدقے میں تمہارے سر سکتا ہے گرد تماشائی ہیں سارے دیکھو میرے آقا میری قربت کے نظارے اعجاز سے پردہ میری آنکھوں سے ہٹا دو یا صدق نبی آخری دیدار کرا دو کانٹوں کا علم سید سجاد سے پوچھو کانٹوں کا علم سید سجاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فضیل پر جلنے والے روشن چراغ کی روشنی اپنی ذاکری سے اپنی خطابت سے اپنے الفاظ سے بصیرتوں میں تقسیم کرنے والی شخصیت اپنے جملوں کو مومنوں کو ذہین بنا دینے والی شخصیت میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا صاحب تشریف لائیں اور مجلس اعظام مرثیہ تحت اللفظ جناب استاد قمر جلال کا پیش فرمائیں پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت استاد قمر جلالی علی اللہ مقاموں کا مرثیہ کہ جو جناب اون محمد علیہ السلام کی شان میں ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے اور بہت مختصر مرثیہ ہے، مشکل سے 45 یا 48 بند کا مرثیہ ہے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جناب میر انیس علی اللہ مقاموں نے بھی اپنے ایک مرثیے میں جب فتح کی مسافت شب آفتاب نے جو بڑا مارکت العرا مرثیہ ہے تو اس میں بھی جناب میر انیس نے قضیہ علم پر گفتگو کی ہے کہ شہزادی بنت علی سلام اللہ علیہ اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہیں اور اون محمد علم کی تمنا کر رہے ہیں. تو یہ اگر کہیں روایت میں نہ بھی ملے لیکن میر انیس نے اس لیے اس کو باقاعدہ منظر نامے میں تبدیل کیا ہے تاکہ ایک تو علم کی اہمیت اجاگر ہو جائے اور دوسرے یہ کہ شہزادی زینب نے یہ نہیں کیا کہ میرے خون ہیں دونوں بچے تو علم ان تک شوق. تو وہاں پر جناب زینب کے مرتبے کو بھی دکھانا ہے کہ وہ مزاج شناس امامت ہیں اور وہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ امام وقت حسین جیسا امام وقت علم کی منتقلی کے لیے شریعت الحسین سے مشورہ لینا ہے. تو بیچ میں یہ بند آئیں گے تو استاد قمر جلالوی نے بھی 3 یا 4 بند میں اس قضیہ علم کو اپنے طریقے سے پیش کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے اساتذہ ہی سے پیش رو جتنے بھی گزر گئے ہیں ان سے آنے والے سیکھتے رہے اور انہی سے کچھ نہ کچھ گوشے لیے ہیں اور مرثیوں میں استعمال کیا ہے. تو یہ ایک طریقے سے میر انیس کو خراج عقیدت بھی تھا اور پھر یہ بھی بتایا کہ جدید لہجے میں اس قضیہ علم کو کیسے نظم کیا جا سکتا ہے. پھر بات یہ ہے کہ استاد قمر جلالوی کا انتخاب مرثیے کا اس لیے بھی کیا گیا تاکہ نئی نسل تک ان تمام شعراء کی معرفت پہنچ جائے. پچھلے سال میں نے نسیم امروی علی اللہ مقاموں کا مرثیہ پیش کیا تھا اور اس سال استاد قمر جلالوی کا مرثیہ. اور بچوں کے لیے عرض کروں اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے سب بہتر جانتے ہیں کہ استاد قمر جلالوی امی شعراء میں شمار ہوتے تھے کہ ان کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اس کے باوجود ایسے ایسے مارکت العرا مرثیے ایسے ایسے مارکت العرا مصرے دیے ہیں کہ ابھی آپ نے جو ان کے 4 مصرے سنے اظہر حسنی صاحب نے پیش کیے کہ انہوں نے کہا کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ آل محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے خدمات کو قبول کیا آل محمد نے. تو آل محمد کسی کی خدمت کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے بولنے والا ہو یا فرش پر بیٹھ کر سننے والا ہو، کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتے اور ہر کوئی کما حق کو یہاں سے لے کے اٹھتا ہے. دوسری بات یہ کہ
کوئی زیادہ مفلوق الحال بھی نہیں تھے استاد قمر جلالی صاحب، وہ یقیناً ایک سائیکل کی دکان تھی اور اس میں وہ فنکشن لگایا کرتے تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور ایسا شخص علم کی اور مرتبے کی اور ثنا کی اس اعلیٰ منزل پر ہے کہ جہاں آج تک اس کے اشعار زبان زد آ گئے۔ علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ بہت ان کی قدر کیا کرتے تھے، اور جو ان کی زندگی کے آخری ایام تھے وہ علامہ صاحب کے گھر ہی میں گزرے، اور علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ نے استاد قمر جلالی کی مجلس چہلم سے خطاب کیا تھا، اور بڑی بارکت الارا مجلس پڑی تھی، اور وہ مجلس اب سے کوئی 8 یا 10 دن پہلے محمدی ٹیل بینک والوں نے یوٹیوب پر بھی جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیا، سنے ہوں کہ کتنی عمدہ مجلس پڑی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کل 46 بند حوالے کروں گا، اور یہ مشکل سے 30 یا 35 منٹ یقیناً کامل ہو جائیں گے۔ مطلب پیش خدمت ہے، مطلب پیش کرتا ہوں کہ خدا پسر دے تو دے بنت مرتضیٰ کی طرح، کیونکہ مسائل میں مجھے 2 بچوں ہی کا تذکرہ کرنا ہے، تو فضائل میں بھی 2 ہی بچوں کا تذکرہ ہوگا کہ خدا پسر دے تو دے بنت مرتضیٰ کی طرح، جو صبر و شکر میں ہوں شاہ کربلا کی طرح، جو صبر و شکر میں ہوں شاہ کربلا کی طرح، وفا میں حضرت عباس با وفا کی طرح، اگر لڑے تو لڑے شیر کبریا کی طرح، محمد اگر لڑے تو لڑے شیر کبریا کی طرح، بھائی چلائیں تیر تو فوجیں دہائی دینے لگے، علم اٹھائیں تو جعفر دکھائی دینے لگے، اٹھائیں تیر تو فوجیں دہائی دینے لگے، علم اٹھائیں تو جعفر دکھائی دینے لگے۔ تو ادب پسند، صداقت نواز، نیک شعار، یہ لفظیات دیکھیں، میں نے کہا نا کہ نہ وہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، اور یہ کس طریقے سے آل محمد کی عطا ہوتی ہے کہ ادب پسند، صداقت نواز، نیک شعار، شبیہ جعفر طیار و حیدر کرار، نواز بنت پیمبر کے صادق الاقرار، جلال حضرت عباس کے امانت دار، جلال حضرت عباس کے امانت دار، بھائی وحید صبر و رضا ہیں یہ دونوں نور العین، وحید صبر و رضا ہیں یہ دونوں نور العین، جو چپ رہے تو حسن ہے جواب دے تو حسین، وحید صبر و رضا ہیں یہ دونوں نور العین، جو چپ رہے تو حسن ہے جواب دے تو حسین، جو چپ رہے تو حسن ہے جواب دے تو حسین۔ تو یہ کم سنی کا زمانہ، یہ کم سنی کا زمانہ، اور اس پر اتنے نہ ڈر، 9 اور 10 برس کے سن ہے، یہ کم سنی کا زمانہ اور اس پر اتنے نہ ڈر، زرہ کی جن کو ضرورت نہ حاجت بختر۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نانا کون ہیں اور دادا کون ہیں، اور محمد کے نانا حیدر کرار، دادا جعفر طیار۔ یہ کم سنی کا زمانہ اور اس پر اتنے نہ ڈر، زرہ کی جن کو ضرورت نہ حاجت بختر، نہ ہاتھ میں کوئی نیزہ نہ پشت پر ہے سپر، نہ ہاتھ میں کوئی نیزہ نہ پشت پر ہے سپر، بس اپنے جھومتے پھرتے ہیں نیمچے لے کر۔ یہ کم سنی کا زمانہ اور اس پر اتنے نہ ڈر، زرہ کی جن کو ضرورت نہ حاجت بختر، نہ ہاتھ میں کوئی نیزہ نہ پشت پر ہے سپر، بس اپنے جھومتے رہتے ہیں نیمچے لے کر، رضائے شہ کے سوا اور کوئی فکر نہیں، رضائے شہ کے سوا اور کوئی فکر نہیں، زبان خشک ہے اور تشنگی کا ذکر نہیں، زبان خشک ہے پر تشنگی کا ذکر نہیں، انہیں ہوا ہے نہ ہوگا خیال اہل ستم،
انہیں ہوا ہے نہ ہوگا خیال اہل ستم، جہاں پر جم گئے بس جم گئے وہی بقدم، جہاں پر جم گئے بس جم گئے وہی بقدم، خدا رکھے انہیں یہ حال اور عمریں کم، خدا رکھے انہیں یہ حال اور عمریں کم، ثبوت دیتے ہیں میدان سے ہٹیں گے نہ ہم، ثبوت دیتے ہیں میدان سے ہٹیں گے نہ ہم، بھائی پیادہ پا رہے دشت بغا کو طے کر دیں، یہ قافیہ سنیے گا کہ پیادہ پا رہے دشت بغا کو طے کر دیں، جو راہوار ملیں بھی تو ان کو پے کر دیں، جو راہوار ملیں بھی تو ان کو پے کر دیں، عزیز رکھتے ہیں ان کو بہت شہ بالا، عزیز رکھتے ہیں ان کو، بھانجے ہیں نا، عزیز رکھتے ہیں ان کو بہت شہ بالا، سکھائے حضرت عباس نے فن آلہ، جناب ثانی زہرا نے گود میں پالا، دیکھیں گھر کی باتیں، آل محمد کے گھر کی باتیں اور زبان کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ سکھائے حضرت عباس نے فن آلہ، جناب ثانی زہرا نے گود میں پالا، کبھی حسین نے ان کا کہا نہیں ٹالا، مامو ہے نا، کبھی حسین نے ان کا کہا نہیں ٹالا، ہر ایک وقت اجازت تھی التجا کے لیے، دیکھیے ایک نفسیاتی مصرع انہوں نے استعمال کیا چھٹے مصرے میں کہ، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کبھی حسین نے ان کا کہا نہیں ٹالا، کبھی حسین نے ان کا کہا نہیں ٹالا، اس سے بیت بنائی ہے کہ کبھی حسین نے ان کا کہا نہیں ٹالا، ہر ایک وقت اجازت تھی التجا کے لیے، یہ پہلا دن ہے جو سنتے نہیں بغا کے لیے، کبھی حسین نے ان کا کہا نہیں ٹالا، یہ پہلا دن ہے جو سنتے نہیں بغا کے لیے، اور ان کا حال یہ ہے مسترب ہیں بحر جدال، اور ان کا حال یہ ہے مسترب ہیں بحر جدال، ہر ایک محو تحیر ہے دیکھ کر سن و سال، بجز علم نہیں کچھ اور ان کے دل میں خیال، دیکھئے وہ منزل آئی جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی کہ اور ان کا حال یہ ہے مسترب ہیں بحر جدال، ہر ایک محو تحیر ہے دیکھ کر سن و سال، بجز علم نہیں کچھ اور ان کے دل میں خیال، طرح طرح کے کنائے طرح طرح کے سوال، طرح طرح کے کنائے طرح طرح کے سوال، کبھی یہ پوچھنا چپکے سے گوشے مادر میں، کبھی یہ پوچھنا چپکے سے گوشے مادر میں، ہمارے نانا کا کیا سن تھا جنگ خیبر میں، چپکے سے گوش مادر میں، ہمارے نانا کا کیا سن تھا جنگ خیبر میں، ہمارے نانا کا کیا سن تھا جنگ خیبر میں، ہمارے نانا کا کیا سن تھا جنگ خیبر میں۔ اچھا میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ میں اب وہ چند بند آپ کے حوالے کرتا ہوں جو میر انیس نے اس موقع پر قضیہ علم کے حوالے سے نظم کیا، پہلے میر انیس کو سن لیجئے اور پھر اس کے بعد قمر جلالی کو سنیے گا۔ تو اب بات کرتے 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 جب عاشور کا دن آ گیا اور جب علمداری کے منصب کی منتقلی کی بات آئی تو اب میر انیس کہتے ہیں کہ ہتھیار ادھر لگا چکے آقائے خاص و عام، اب میر انیس اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا قمر جلالی نے کیسے اس قضیہ علم کو نظم کیا ہے۔ ہتھیار ادھر لگا چکے آقائے خاص و عام، تیار ادھر ہوا علم سید انام، کھولے سروں کو گر تھی سیدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوب علم خواہر امام، تیغے کمر میں دوش پر شملے پڑھے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، گردانے دامنوں کو قبا کے وہ گلزار، مرفق تک آستینوں کو الٹے بسط بقار، جعفر کا روب دبدبہ شیر کردگار، بوٹے سے ان کے قد پر نمودار نامدار، بوٹے سے ان کے قد پر نمودار نامدار، آنکھیں ملی علم کے پھریرے کو چوم کے، رایت کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے، رایت کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے۔ تو اب دیکھیے یہ ہے میر انیس کا خاصہ، میر انیس مصروں کو ایسے نظم کرتے ہیں کہ انسان منظر دیکھنے لگتا ہے، سنتا نہیں ہے، منظر دکھا دیتے ہیں میر انیس۔ تو آنکھیں ملی علم کے پھریرے کو چوم کے، رایت کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے، گہ ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم،
یہ ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھنے لگے ماں سے وہ ذی حشم۔ انہوں نے کہا نا کہ ماں کے گوشت سے، ماں کے کان میں یہ باتیں کر رہے تھے، یہاں سے میر انیس آہستہ پوچھنے لگے ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا؟ اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا؟ اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا؟ تو کچھ مشورے کریں جو شہنشاہ خوش خصال، ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال، پاس ادب سے ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال، پاس ادب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال۔ ماں سے کہہ رہے ہیں پاس ادب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال، اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال، آقا کے ہم غلام ہیں اور جانثار ہیں، عزت طلب ہیں، نام کے امیدوار ہیں، بے مثل تھے رسول کے لشکر کے سب جوان، لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشان، خیبر میں دیکھتا رہا منہ لشکر گراں، پایا علم علی نے مگر وقت امتحان، طاقت میں کچھ کمی نہیں گو بھوکے پیاسے ہیں، پوتے انہی کے ہم ہیں انہی کے نواسے ہیں، پوتے انہی کے ہم ہیں انہی کے نواسے ہیں۔ اب یہ ہے وہ مارکت العرب بند کہ جن کی آج تک ادب میں گونج ہے، اور ان بندوں کا کوئی جواب نہیں لا سکا، میر انیس کا آج تک جواب نہیں آ سکا کہ طاقت میں کچھ کمی نہیں گو بھوکے پیاسے ہیں، پوتے انہی کے ہم ہیں انہی کے نواسے ہیں۔ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام؟ آپ دیکھیں نظم کیسا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مکالمہ، ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہے امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا مصرے ہے کہ کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، بیوی کہہ رہی ہے سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لے شاہ فلک اساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، عمریں قلیل اور حوث منصب جلیل، اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل، لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حوث کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حوث کرے، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم۔ اب دیکھیے پڑھت جو ہے نا یہ کئی طریقے سے پڑھے گئے ہیں مصر میں، کوئی نیا طریقہ نہیں، جس کو اساتذہ نے جو تحت اللفظ ثانی کے ماہرین ہیں جس طریقے سے پڑھا ہے، اور جس نے میر انیس کو دیکھا تھا تو اس نے بتایا کہ میر انیس نے کتنے طریقے سے پڑھا، اور پھر وہ سینہ بسینہ ہوتے ہوئے یہاں تک آ گیا کہ ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم۔ پھر کسی نے پڑھا کہ ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، کس طریقے سے کہا ہے، لیکن امیر انیس کا یہ کمال ہے کہ ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، چھوٹے قدم میں سب سے سنوں میں سبوں سے کم، نکلے تنوں سے سبت نبی کے قدم پدم، عہدہ یہی ہے بس یہی منصب یہی حشم، رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے، تو پھر تم کو کیا، بزرگ تھے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پا افتخار، جوہر وہ ہیں جو دیکھ کرے آپ آشکار، دکھلا جو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے قمر جلالوی، اب یہاں سے قمر جلالوی کہ سن لیا نا آپ نے میر انیس، اب قمر جلالوی کہتے ہیں کہ ذرا ذرا سے قدوں پر بڑے بڑے ارمان، آ جائے نا اس بحر پہ واپس،
ظہور کا تو فرق تھا جب پتہ کی مسافت شب آفتاب نے وہ بحر مضارع میں ہے اور یہ بحر مشتس ہے کہ ذرا ذرا سے قدوں پر بڑے بڑے ارمان یہ حسرتیں کہ ملے ہم کو فوج حق کا نشان. سن لیا میرا انیس کو. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نظم کیا ہے کہ ذرا ذرا سے قدوں پر بڑے بڑے ارمان یہ حسرتیں کہ ملے ہم کو فوج حق کا نشان. کبھی ہے مصلحتاً پوچھنا کہ کیوں اماں کب اپنی فوج مرتب کریں گے شاہ زماں, کب اپنی فوج مرتب کریں گے شاہ زماں. یہ کہنا بچوں کا زینب کہیں بھلا دیں گی, علم اٹھا کے دکھا دے تو آپ کیا دیں گی. خبر جلال یہ کہنا بچوں کا زینب کہیں بھلا دیں گی, علم اٹھا کے دکھا دیں تو آپ کیا دیں گی. علم اٹھا کے دکھا دیں تو آپ کیا دیں گی. یہ کہنا بچوں کا زینب کہیں بھلا دیں گی, علم اٹھا کے دکھا دیں تو آپ کیا دیں گی. کہا یہ مانے کہ اللہ یہ تمہاری مجال, کہا یہ مانے کہ اللہ یہ تمہاری مجال بغیر میری اجازت کے. اور علم کا سوال, نہ بھائیوں کا لحاظ اور نہ ماموں کا خیال, یہ کمسنی کا زمانہ تمہارا اور یہ حال. نہ آیا خوف یہ در پردہ التجا کرتے, نہ آیا خوف یہ در پردہ التجا کرتے, ذرا بڑے کہیں ہوتے تو جانے کیا کرتے. بڑے کہیں ہوتے تو جانے کیا کرتے. سارے مصرے یاد ہے نا میرے نیچے. ذرا بڑے کہیں ہوتے تو جانے کیا کرتے. ہٹو یہ سننا نہیں چاہتی میں بات فضول, ہٹو یہ سننا نہیں چاہتی میں بات فضول. علم کو چھوڑ کے ہر التجا تمہاری قبول, علم کو چھوڑ کے ہر التجا تمہاری قبول. یہ غیر منصفی دانستہ اور بنت بطول, نہ چھوڑے جائیں گے مجھ سے رسول حق کے اصول. علی کو رنج دوں ام البنی کو غم دے دوں, میں اپنے بھائی کے ہوتے تمہیں علم دے دوں. علی کو رنج دوں ام البنی کو غم دے دوں, میں اپنے بھائی کے ہوتے تمہیں علم دے دوں. یہ سن کے کہنے لگے ماں سے وہ بلند مقام, مجال کیا جو کرے عذر آپ سے یہ غلام, مجال کیا جو کرے عذر آپ سے یہ غلام. یہ دل ہمارے سراخوں پہ آپ کے یہ کلام, مگر یہ غور بھی فرمائیں دل میں بنت امام. کہا تھا آپ ہی نے یہ علی کے بارے میں کہ چیرا کلہ اجدر کو گہوارے میں. کہا تھا آپ ہی نے یہ علی کے بارے میں کہ چیرا کلہ اجدر کو گہوارے میں. تو زمانہ جھولنے کا اور یہ امتحان کڑے, ہم اپنے نانا کے اس سن سے تو بہت ہیں بڑے. زمانہ جھولنے کا اور یہ امتحان کڑے, ہم اپنے نانا کے اس سن سے تو بہت ہیں بڑے. وہاں سے پھر نہ ہٹیں گے جہاں پر جا کے اڑے. اس قافیہ کا جواب نہیں ہے کہاں پہ لائے ہیں قافیہ, دیکھ رہے ہیں قافیہ کیسے لے کے آئیں کہ زمانہ جھولنے کا اور یہ امتحان کڑے, ہم اپنے نانا کے اس سن سے تو بہت ہیں بڑے. وہاں سے پھر نہ ہٹیں گے جہاں پہ جا کے اڑے. مجال کیا ہے کسی کو جو کوئی ہم سے لڑے, مجال کیا ہے کسی کی جو کوئی ہم سے لڑے. خیال آپ کے بے وجہ پیش و پس کے ہیں, خیال آپ کے بے وجہ پیش و پس کے ہیں. وہ شیرخوار تھے ہم 8-10 برس کے ہیں. وہ شیرخوار تھے ہم 8-10 برس کے ہیں. کہا یہ نہ مانے, کہا یہ مانے کہ بس میرے پاس سے ہٹ جاؤ, کہا یہ مانے کہ بس میرے پاس سے ہٹ جاؤ. تمہیں جو کہنا ہے مجھ سے وہ شاہدی کو بتاؤ. دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس لیے کہا میرا نہیں سنایا کہ وہاں پر بھی مکالمہ ہے اور یہاں پر بھی مکالمہ ہے. تو کتنا آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹیلی ہو رہا ہے کہ آدمی جو انسان جو ہے منظر کی طرف پہنچ رہا ہے کہ کہا یہ مانے کہ بس میرے پاس سے ہٹ جاؤ. تمہیں جو کہنا ہے مجھ سے وہ شاہدی کو بتاؤ. تمہارا جتنا ہے نانا پہ حق بس اتنا جتاؤ, تمہارا جتنا ہے نانا پہ حق بس اتنا جتاؤ. علم کو دیکھ کے حسرت سے میرا دل نہ دھکاؤ. ابھی تو سن بھی ہیں کم قد میں بھی ذرا سے ہو. علی کے بیٹے ہیں عباس تم نواسے ہو.
अभी तो सिन भी है कम, कद में भी जरा से हो, अली के बेटे हैं अब्बास, तुम नवासे हो, पसंद मुझको नहीं ऐसी गुफ्तगू से नार, अलावा कानों में होते हैं मशवरे हर बार, अबस है मुझसे ये बातें फजूल है इसरार, जरा में पूछ उठें गर इमाम अर्श बेकार, जरा में पूछ उठें गर इमाम अर्श बेकार, तुम्हें खबर नहीं क्यों मैंने तुमको टोका है, कहीं हुसैन न समझे बहन ने रोका है, कहीं हुसैन न समझे बहन ने रोका है, न जाने कब शह मजलूम याद फरमाएं, अब इतना वक्त कहाँ है जो तुमको बुलवाएं, अजीज़ो अकरबा जब सामने नजर आए, तुम्हें बताए कि क्या हो तुम्हें न जब पाए, यहाँ पर आ गए क्यों मेरे बे बुलाए हुए। देखिए लफ्ज इस्तेमाल किया बे बुलाए हुए, ये असल लफ्ज बे बुलाई ही है। आजकल शायरी में नए शोरा हैं वो बिन बुलाई कहते हैं, ये बिन जो है ना ये ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये अदब का लफ्ज़ नहीं है। जहाँ पर भी बिन आए वहाँ पे बे इस्तेमाल करना चाहिए कि बे बुलाए हुए, यहाँ पर आ गए क्यों मेरे बे बुलाए हुए, वहीं खड़े रहो तुम नीचे लगाए हुए, वहीं खड़े रहो तुम नीचे लगाए हुए। तो ये सुन के कहने लगे माँ से वो बुलंद अख्तर, सिनों पर गौर अबस है अबस कदों पर नज़र, हमारे नाना वो हैं जिनको कहते हैं हैदर, हुजूर देखें इजाज़त वक़ा की दिलवा कर, कदम उखाड़ दें हर फौज हर रिसाले के, नवासे हैं दर खैबर उठाने वाले के, नवासे हैं दर खैबर उठाने वाले के। तो ज़माना जानता है हमको क्या करें इज़हार, ज़माना जानता है हमको क्या करें इज़हार, मिला है ये हमें माँ बाप की तरफ से बेकार, खुदा के फजल से नाना है हैदर कर्रार, हमारे दादा को पूछो तो जाफर तैयार, वो जब हमारे थे हम उनके पोते आए हैं, हमारे घर में अलमदार होते आए हैं। वो जद हमारे थे हम उनके पोते आए हैं, हमारे घर में अलमदार होते आए हैं। तो हैं कायनात पर गालिब गुलाम शाह उमम, जलाल फातिह बीरुल अलम की हमको कसम, कहो नशेब फराज, कहो नशेब फराज जमी बदल दें हम, कि नहरवान के चूमे हमारी माँ के कदम, तराई कुश्तों से कुछ इस तरह पर भर देंगे। रोका है मैंने, छठा मिसरा यकीन माने ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाते। 4 मिसरे पढ़ता हूँ फिर बैत आपके हवाले करता हूँ। है कायनात पर गालिब गुलाम शाह उमम, जलाल फातिह बीरुल अलम की हमको कसम, कहो नशैब फराज ज़मीन बदल दे हम, कि नहर आन के चूमे हमारी माँ के कदम, तराई कुश्तों से कुछ इस तरह से भर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे। तराई कुश्तों से कुछ इस तरह से भर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे, तो मुकाबला न सकेगी अदू की फौज गरम। देखिए अदब में, अदब शनास हज़रात बैठे में, अदब में जो सबसे मुश्किल मरसिया है वो जनाब औन मोहम्मद के हाल का मरसिया है, सबसे मुश्किल मरसिया। बहुत कम शुअरा ने जनाब औन मोहम्मद के हाल के मरासी लिखे, और मीर अनीस के 2 या 3 मरसिए मशहूर हैं, 2 मरसिए जनाब औन मोहम्मद के हाल के। तो किसी ने मीर अनीस पर भी एतराज़ कर दिया था कि इतना मुश्किल मरसिया है कि मीर अनीस तक सिर्फ 2 ही मरसिए कैसे गए। तो सामने मीर अनीस के बैठे थे, मीर अनीस ने उसके सामने बैठे बैठे, रिवायत में है कि 150 मतले गिनवाए कि क्या तूने मेरा ये वाला मरसिया सुना है औन मोहम्मद के हाल का, ये वाला मरसिया सुना है औन मोहम्मद के हाल का। 150 मरसिया औन मोहम्मद के हाल के मीर अनीस ने कहे थे। मैंने कहा ना ये बहुत मुश्किल मंजिल है, और जिस मुश्किल मंजिल से कमर जलाल भी आसानी से गुजर रहे हैं, तो ये दाद उन्हीं का हक है और उन्हीं को सारे सवाब हो रहा है। और मेरा दिल कहता है कि रूह मौजूद होगी इनको यहाँ पर। और दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ज़माना जानता है हमको क्या करें इजहार, मिला है ये हमें माँ बाप की तरफ से बेकार, खुदा के फजल से नाना है हैदर कर्रार, हमारे दादा को पूछो तो जाफर तैयार, वो जद हमारे थे हम उनके पोते आए हैं, हमारे घर में अलमदार होते आए हैं। कायनात पर गालिब गुलाम शाह उमम, जलाल फातिह बीरुल अलम की हमको कसम, कहो नशेब फराज ज़मीन बदल दें हम, के नहर आन के चूमे हमारी माँ के कदम, तराई कुश्तों से कुछ इस तरह से भर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे। तो मुकाबला न सकेगी अदू की फौज गरां, हमारे बाजुओं में है अली की ताबो तवा, चमक के नीमचे दरिया के जबके होंगे रवा, ये शाम कूफा के बेआबरू रुकेंगे कहाँ।
یہ شام و کوفہ کے بے آبرو رکیں گے کہاں؟ بھگائیں ایسے کہ رستے میں دم لعین نہ لیں، بھگائیں ایسے کہ رستے میں دم لعین نہ لیں، حضور دودھ نہ بخشے جو نہر چھین نہ لے۔ حضور دودھ نہ بخشے جو نہر چھین نہ لے، حضور دودھ نہ بخشے جو نہر چھین نہ لے۔ تو خدا نے چاہا تو وہ طاقتیں دکھائیں گے ہم، ہوئی ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہم کو بہم۔ علی کا نام جو لیں گے، علی کا نام جو لیں گے تو خود اٹھے گا علم، علی کا نام جو لیں گے تو خود اٹھے گا علم۔ ہوا کے دوش پر جیسے کہ مرتضیٰ کے قدم، نشاں کے ساتھ ہوں ہم نیم چیل لگائے ہوئے، چلے پھریرے کو روح الامی سنبھالے ہوئے۔ تو یہ سن کے ماں نے کیا پیار اور یہ فرمایا، یہ سن کے ماں نے کیا پیار اور یہ فرمایا، رہے تمہارے سروں پر حسین کا سایہ، کمر کسی نے امامہ کسی نے بندھوایا، در خیام تک اہل حرم نے پہنچایا، دکھائی دیتے تھے ننھے سپاہی کتنے بھلے، سنبھالتے ہوئے چھوٹے سے نیمچے جو چلے، سنبھالتے ہوئے چھوٹے سے نیمچے کہتے ہیں چھوٹی تلوار کو، سنبھالتے ہوئے چھوٹے سے نیمچے جو چلے، نکل کے خیمے سے باہر جب آئے وہ گلفام، کیا ادب سے شہنشاہ دو سرا کو سلام، کھڑی تھی پشت پر خیمے کی زینب ناکام، جہاد حق کے لیے اذن دے کے بولے امام، لڑائی ایسی لڑو نام 400 ہو جائے، بہے وہ خون کہ اسلام سرخرو ہو جائے۔ سنا جو مانے کے بیٹوں کو مل گئی ہے رضا، بلا کے دونوں کو بولی رہے خیال ذرا، سنوں گی خیمے کے در پر میں آ کے وقت وغا، کدھر سے آتی ہے پہلے دہائیوں کی صدا، پرے کدھر کی طرف پہلے ٹوٹ جاتے ہیں، حسین بڑھ کے کسے گود میں اٹھاتے ہیں، حسین بڑھ کے کسے گود میں اٹھاتے ہیں، نہ لڑنا ایک جگہ پر میانے دشت مصاف، نہ لڑنا ایک جگہ پر، ماں سمجھا رہی ہے، نہ لڑنا ایک جگہ پر میانے دشت مصاف، یہ شجاعت شیر خدا کے گھر کے خلاف، کچھ ایسی شکل سے آپس میں بانٹنا اطراف، دل سے علی سمجھا رہی ہے، لڑائی کے انداز سے کہا رہی ہے، نہ لڑنا ایک جگہ پر میان دشت مصاف، یہ ہے شجاعت شیر خدا کے گھر کے خلاف، کچھ ایسی شکل سے آپس میں بانٹنا اطراف، دکھائی دیتا رہے میمنے سے میسرہ صاف، دکھائی دیتا رہے میمنے سے میسرہ صاف، چلو تو دونوں طرف تیر بے اما کی طرح، چلو تو دونوں طرف تیر بے اما کی طرح، سپاہ بیچ میں ہو چلے کما کی طرح، سپاہ بیچ میں ہو چلے کما کی طرح، قرآن پڑھے کہ نظر آئیں خون کے دھارے، بلند تاب فلک ہوں لہو کے فوارے، دکھائی دینے لگیں فوج شام کو تارے، تمام کوفے میں ہلچل ہو خوف کے مارے، کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کسی طرح کی کیا چھٹا مصرع دیا ہے، کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے، کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے۔ یہ سن کے ماں سے جو آئے ہیں رن میں بے وسواس، اب دیکھیے رن میں آئے ہیں، بس یہیں سے بالکل گفتگو آخری مراحل میں، اب دیکھیے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے میدان کا حال بیان کیا، اور 2-3 مصرے تو ایسے ہیں کہ میں نے جب پڑھا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو ایسے مصرے دیے ہیں، دیکھیے گا کہ یہ سن کے ماں سے جو آئے ہیں رن میں بے وسواس، بڑے بڑوں کے اڑے جا رہے ہیں ہوش و حواس، بالاتفاق یہ کہتے ہیں سب ستارہ شناس، یہ جنگ آ نہیں سکتی کبھی یزید کو راس، بالاتفاق یہ کہتے ہیں سب ستارہ شناس، یہ جنگ آ نہیں سکتی کبھی یزید کو راس، برائے شام قیامت کے باب نکلے ہیں کہ ایک برج سے 2 آفتاب نکلے ہیں، برائے شام قیامت کے باب نکلے ہیں، ایک برج سے 2 آفتاب نکلے ہیں،
ایک برج سے 2 آفتاب نکلے ہیں. یہ بچے شمر کی جانب جو ناگہاں آئے. جھوم جھوم کے سنیں. یہ بچے شمر کی جانب جو ناگہاں آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے؟ یہ بچے شمر کی جانب جو ناگہاں آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے؟ جہاں نہ خوف سے رستم سا پہلواں آئے. جہاں نہ خوف سے رستم سا پہلواں آئے. کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. برائے شام قیامت کے بعد نکلے ہیں کہ ایک برج سے 2 آفتاب نکلے ہیں. یہ بچے شمر کی جانب. چھٹا مصرع ایسا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. چھٹا مصرع ایسا دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مصرع کہہ نہیں سکا. یہ بچے شمر کی جانب جو ناگہاں آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے؟ جہاں نہ خوف سے رستم سا پہلواں آئے. کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. جو پوچھا نیمچوں کو بولے ان سے کام بھی ہے. شمر پوچھ رہا ہے نا. نیمچے یعنی چھوٹی تلواریں. یہ بچے شمر کی جانب ناگہاں آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے؟ جہاں نہ خوف سے رستم سا پہلواں آئے. کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. جو پوچھا نیمچوں کو بولے ان سے کام بھی ہے. ہمارے کھیل کا ایک نام قتل عام. جب ناگہاں آئے تو اس نے بڑھ کے کہا تم یہاں کہاں آئے؟ جہاں نہ خوف سے رستم سب پہلواں آئے. کہا یہ بچوں نے ہم کھیلتے یہاں آئے. جو پوچھا نیمچوں کو بولے ان سے کام بھی ہے. ہمارے کھیل کا ایک نام قتل عام بھی ہے. ہمارے کھیل کا ایک نام قتل عام بھی ہے. ہمارے کھیل کا ایک نام قتل عام بھی ہے. علاوہ اس کے دیا صلح کا وہ تم نے جواب. علاوہ اس کے دیا یعنی اس سے الٹ دیا. علاوہ اس کے دیا صلح کا وہ تم نے جواب کہ سن کے ہو گئے عباس نامور بےتاب اڑے ہوئے ہیں اسی اپنی ضد پہ خانہ خراب. یہ حکم مان لے کیسے امام عرش مآب. یہ حکم مان لے کیسے امام عرش مآب. گوارا شاہ امم بدعت شدید کریں. نبی کے نور نظر بیعت یزید کریں. نبی کے نور نظر بیعت یزید کریں. اب ایسی بات سنی پھر تو یہ خیال رہے. بچے کہہ رہے ہیں نا شمر سے. اب ایسی بات سنی پھر تو یہ خیال رہے نہ تم رہو نہ یزید زبوں خصال رہے. نہ تم رہو نہ یزید زبوں خصال رہے. سزا تمہارے لیے وہ دم جدال رہے کہ یاد تا بقیامت تمہیں معال رہے. حقیقتاً یہ زمانہ نہیں شرافت کا. حقیقتاً دیکھیے چھٹا مصرع دیکھیے. نیمچے کہتے ہیں چھوٹی تلوار کو. یہ یاد رکھیے گا کہ حقیقتاً بچے کہہ رہے ہیں شمر سے کہہ رہے ہیں حقیقتاً یہ زمانہ نہیں شرافت کا. جواب نیمچے دیں گے سوال بیعت کا. شرافت سے نہیں معلوم. حقیقتاً یہ زمانہ نہیں شرافت کا. جواب نیمچے دیں گے سوال بیعت کا. عجیب جنگ کا 2 نیمچوں سے ہے عالم. عجیب جنگ کا 2 نیمچوں سے ہے عالم. جو ایک نے کاٹ دیے سر تو دوسرے نے قدم. جو ایک نے کاٹ دیے سر تو دوسرے نے قدم. زمین پہ حشر زیادہ ہے آسمان پہ کم.
जमीन पर हश्र ज्यादा है, आसमान पर कम। सवाल ये है कहां बच के जाए अहले सितम। सवार मौत के असबाब हर लाइन पर है, एक आसमान पर बिजली है, दो जमीन पर है। एक आसमान पर बिजली है, दो जमीन पर है। लईन कहते हैं ढालों से मुंह छुपाए हुए, लईन कहते हैं ढालों से अपने मुंह को छुपाए। कोई बचाए तो तख्ते यजीद कैसे बचाए। चमक जहां भी पड़े नीमचों को आग लगाए। ये बरते तूर नहीं है जो तूर पर रह जाए। ये बरते तूर नहीं है जो तूर पर रह जाए। शुआएं चार तरफ ढूंढती फिरी होंगी, शुआएं चार तरफ ढूंढती फिरी होंगी, जरूर शाम पर ये बिजलियां गिरी होंगी। जरूर शाम पर ये बिजलियां गिरी होंगी। ये नीमचे गज़ब किरदगार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले, जो दोनों मिल गए। देखिए जो समझ गया काफिया जानबूझ के रोका है, मैंने पहले 3 मिसरे सुने और फिर आप देखिएगा कि कहां से काफिया लाएं। ये नीमचे गज़ब किरदगार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले, जो दोनों मिल गए तो जुल्फ़िकार बन के चले। जो दोनों मिल गए तो जुल्फ़िकार बन के चले। अली की तरह से जब आन बढ़ के जाते हैं किवाड़ कल्ले खैबर के थरथराते हैं। किवाड़ कल्ले खैबर के थरथराते हैं। हजार जान बचाई, हजार जान बचाई, इधर उधर भागे, हजार जान बचाई, इधर उधर भागे। न भागने की कसम खाई थी मगर भागे, न भागने की कसम खाई थी मगर भागे। जो शाम और कूफा में थे सबसे नामवर भागे। जवाब दे गए पांव अगर तो सर भागे। जवाब दे गए पांव अगर तो सर भागे। बस इंतहा है कि मुंह तन से रूह मोड़ गई, अजल से साथ जो आई थी साथ छोड़ गई। अजल से साथ जो आई थी साथ छोड़ गई। कहा बड़े ने ये छोटे से है ये फिक्र इस दम, जब अपने नीमचों पर रख के फौजे जुल्म सितम, अगर भगाते हुए दूर तक निकल गए हम, कहीं तलाश न करते फिरे शहे आलम। ये जाके कह दो शहे कायनात से पहले कि फतह शाम को करना है रात से पहले, कि फतह शाम को करना रात से पहले। पता है आन मोहम्मद की जंग से बशर, शहर से भागता फिरता है शाम का लश्कर। देखिए यहाँ से 6 या 7 बंद है और जितने हज़रात बैठे उन्होंने साकी नामा तो सुना होगा। यहाँ से कमर जलाली ने साकी नामा शुरू किया है, लेकिन साकी नामा बिल्कुल अलग लिखा, इसलिए कि औन मोहम्मद जंग लड़ रहे हैं और बच्चे प्यासे भी हैं। तो वहीं जंग के मैदान ही में ऐसा लग रहा है खड़े होकर साकी नामा कहा, बिल्कुल उमूमी साकी नामे जितने लिखे गए उससे हट के कहा है। और आप दाद देंगे तो ये कमर जलाली को दाद जाएगी। इसमें बाज़ औक़ात मसाइब के भी मिसरे आ जाएंगे, लेकिन है साकी नामा। ये अजीब और गरीब बंद है जो कमर जलाली ने लिखे कि ये जाके कह दो शहे कायनात से पहले कि फतह शाम को करना है रात से पहले। पपा है औन मोहम्मद की जंग से महशर, शहर से भागता फिरता है शाम का लश्कर। मैं थोड़ी देर से ये हाल देखता हूँ मगर नजफ की समत अब उठने लगी है उनकी नजर। नजफ की समत अब उठने लगी है उनकी नजर। उधर को फौजे अदू बेकयास है साथी, तेरे नवासों को 2 दिन की प्यास है साथी। देखिए कहाँ से साथी नामा लाए, तेरे नवासों को 2 दिन की प्यास है। नजफ की समत उठी नजर तो तेरे नवासों को 2 दिन की प्यास है साथी। लबों पर आ गई है जान प्यास क्या ये है हाल, मगर किसी से नहीं एक बूंद का भी सवाल। ये साबरा के नवासे हैं, साबरा के हैं लाल, इन्हें अपने घराने की आबरू का ख्याल। जरा से सिन में बड़े बुर्दबार हैं साथी, तेरे मिजाज के आईना तार हैं साथी। कदम बढ़ा के हटाने को जानते हैं ये नंग, ज़बान खुश्क में कांटे पड़े हैं जर्द है रंग, मगर ये अपने घराने का छोड़ते नहीं ढंग। इन्हीं का काम है 16 पहर की प्यास में जंग। बड़े गयूर हैं तू भी है आशना साथी, कसम हुसैन की देकर इन्हें पिला साकी।
कसम हुसैन की देकर इन्हें पिला साथी, वो जिसका हाथ है कब्जे पर अब्रुओं पर शिकन। शबी कहते हैं जाफर की उसको अहले वतन, जलाल मिसले अली सब्र मिसले शाह जमन। बड़ा बुजुर्ग है इस शाहजादे का बचपन, न जानता हो इसे ऐसा कौन है साथी। बड़ा नवासा ये जहरा का औन है साथी। ऐ दोनों भाई निहायत सखी नमाज गुजार, जरा सी उम्र में जिनका बड़े बड़ों में शुमार। मैं इतना जानता हूँ है मेरे बुलंद वकार, है तेरे मैं कदे में जम्मा जिस कदर मैं खार। सुनेंगे छोटे जो मैकश का नाम है साथी, दुरूद पढ़ने लगेंगे तमाम है साथी। सुनेंगे छोटे जो मैकश का नाम है साथी, दुरूद पढ़ने लगेंगे तमाम है साथी। मुझे बस इसके सिवा और कुछ नहीं मतलब, ये हाल नन्हे से बच्चों का रन में देखेंगे जब, कहेंगे साहिब औलाद दिल में हाय गजब। नवासा साक़ी कौसर का और तशना लब, ये मैं कदे में खबर होगी जब बयां साथी। सुराही रोएगी ले ले के हिचकियां साथी, ये मैं कदे में खबर होगी जब बयां साथी। सुराही रोएगी ले ले के हिचकियां साथी। अभी लड़ाई बहुत रह गई है वक्त है कम, ज़रा ठहर तेरे मैखाने में फिर आएंगे हम। वो देख भागी हुई लौट आई फौज सितम, किया वो औन मोहम्मद ने नीम चौक को अलम। वो जंग छिड़ के लईनों के दिल हिलाने लगी, दुहाइयों की सदा हर तरफ से आने लगी। गए ये जिन की तरफ नीचे उठाए हुए, कदम उखड़ गए उनके जमे जमाए हुए। निकल के आते हैं जितने छिपे छिपाए हुए, दिखाई देते हैं सब खून में नहाए हुए। खुदा की शान है शोर उनका चार सू हो जाए, किसी का खून हो और कोई सुरखरू हो जाए। सिपाही शाम में मारे गए जो हद से सिवा, ये अपने साथ से शिमरे लई ने जाके कहा, तुझे खबर भी है कुछ हाल क्या है लश्कर का। खबर यजीद को अब किसके हाथ भेजेगा, यहाँ पर जितने थे मुखबिर वो सब पड़े हैं मरे। न कासिदे न सबाए न मुर्गे नामा बरे। ये सुन के रंज हुआ इब्न साद को बेहद, इधर उधर से मंगाई गई कुछ और मदद। सबों ने घेर लिया चार सिंह बांध के हद, गरज के टूट पड़े कम सिनों पर अहले हसद। वो जख्म खाए के बेताब हो गए दोनों, जमी पर माहिए बेआब हो गए दोनों। उठा के लाए जो दोनों को खेमागाह में शाह, खबर ये फिजा ने ज़ैनब को जाके दी नागा कि रंग से आ गए बीवी तुम्हारे गैरत माँ। करीब आई तो देखा बहुत है हाल तबाह, जवाब दे गए होशो हवास बैठ गई। जिगर को थाम के दोनों के पास बैठ गई, जिगर को थाम के दोनों के पास बैठ गई। तो बलाएं लेके ये पूछा कि बलाएं लेके ये पूछा कि माँ हो तुम पर निसार, कराहते हो ये क्यों लेके करवटे हर बार। जिगर में दर्द है या हो गया है सीना बिगार, कलेजा माँ का आता नहीं है सब्र करार। खुदा न करदा मोहब्बत तमाम करते हो, ये क्यों इशारों से मुझको सलाम करते हो। चले हो रूठ के क्या तुम भी सूए मुल्क अदम, हमारे टूटे हुए दिल पर ये सितम पे हम। उधर है भाई की फिक्र और इधर तुम्हारा गम, तुम्हारी याद जब आएगी क्या करेंगे हम। ये सुन के हिचकियाँ ली मुंह हर एक से मोड़ गए, तमाम अहले हरम को तड़पता छोड़ गए, तमाम अहले हरम को तड़पता छोड़ गए। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई मेरे अजीजों। आपने सुन लिया ना कि दो बच्चों के लाशें खैमागाह में आ गए। रावी कहता है खुद जनाब फिजा ने बयान किया कि जिस वक्त औनो मोहम्मद के लाशें खैमागाह में आ रहे थे तो मीर अनीस ने कहा कि दूल्हा वालों की सदा जेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। बीबी ज़ैनब ने सजदे शुक्र अदा किया और एक एक से कहा कि नहीं मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि मेरे बच्चे परवान चढ़ गए। तो मैं एक बार शहजादी ज़ैनब की खिदमत में हाथ जोड़कर जुमला अर्ज करूँगा, बीवी आपके भी दो शहजादे फौज सितम से जख्म खा के इस दुनिया से चले गए, लेकिन बीवी आपने दोनों के लाशों को देख तो लिया, दोनों के लाशें जख्मी थे लेकिन आपने सीने से लगा तो दिया। अरे कूफे में आज मुस्लिम के दो बच्चे दर बदर है, माँ रास्ते में है, बाप की लाश गलियों में घसीटी जा रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 1 साल से बाप से बिछड़े हुए बच्चे, बच्चों को यह खबर ही नहीं कि बाबा का गला कट गया, बच्चों को यह खबर ही नहीं कि करबला बर्पा हो गई। अजरकुम अल्लाह, खत्म कर दी गुफ्तगू।
से मलाऊन घर में, बच्चे हुजरे में आपस में एक दूसरे से गले मिल के सो रहे। दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा, दोनों बच्चों ने एक साथ एक ही ख्वाब देखा। मोहम्मद और इब्राहिम खड़े हुए, जाग के दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। एक भाई ने भाई से कहा, भाई ऐसा लगता है हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया, हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया। दोनों ने कहा कि हमने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, पंजतन पाक और 12 इमाम बैठे हुए हैं। ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा मुस्लिम नज़र नहीं आ रहे, हमारा नवासे का सफ़ीर मुस्लिम नज़र नहीं आ रहा। तो किसी ने रसूल से बुलंद होकर कहा कि वो कूफे में अपने बच्चों को लेने गए, मुस्लिम कूफे में अपने बच्चों को लेने गए हैं। कहा भाई हमारी आँख खुल गई, मालूम होता है हमारा वक्त आखिर आ गया, ये आखिरी शब है, हमारी आखिरी शब है। अभी ये बातें कर रहे थे कि हारिस मलऊन के कान में आवाज़ आई जैसे हुजरे में कोई बातें कर रहा है। एक बार लात मार के दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही अंदर गया तो लिखने वाले ने लिखा कि वहाँ मुस्लिम मजलूम के प्यारे नजर आए, एक बुर्ज में 2 अर्श के तारे नजर आए। कहा पूरे कूफा में मैं ढूंढता फिर रहा था, तुम घरों में हो। रावी कहता है दोनों बच्चों को शहर में लेकर आया, लेकिन किस तरह लेकर आया? खुदा तमाम बच्चों को सलामत रखे, हर बच्चे को जुल्म से महफूज रखे। लेकिन रावी ने बताया कि बच्चों को कैसे लेके आया, बालों से पकड़ के घसीटता हुआ लाया। कभी मोहम्मद के तमाचा मारता, कभी इब्राहिम के, मोहम्मद और इब्राहिम के रुखसार पर तमाचे मारता हुआ शहर में लेकर आ गया। रात भर बच्चों को ईजा दी है, रात भर बच्चों के बाल नोचे गए, रात भर बच्चों के तमाचे लगाए गए। अरे सुबह आई, ले चला नहर के किनारे, भाई के सामने भाई के गले को काटा गया, दूसरे भाई के गले को काटा। अरे आखिरी जुमला तकरीर का, जैसे ही मोहम्मद के जिस्म को दरिया में फेंका, मोहम्मद का जनाजा उतारा, जैसे ही इब्राहिम का जिस्म आया, दोनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाले। ए भाई तुम्हारा मातम हुसैन। कूफे में कत्ल हो गया मुस्लिम, गर्दन कटी तो प्यासा था मुस्लिम हुसैन। अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी अदा 3 से गुजारिश रज़ा खाने में तशरीफ लाए, अल्लाह खाने बर्पा करें। अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी हुसैन 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 के दिल पर गुजर गए, क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए, क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए, क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए, क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए।
اکبر گزر گئے علی اصغر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا لے کر علی کا نام بہتر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے دیتی رہی دہائی بہن بعد قتل شاہ دیتی رہی دہائی بہن بعد قتل شاہ دیتی رہی دہائی بہن بعد قتل شاہ لاشوں کو روئے ہوئے لشکر گزر گئے ستم حسین کے دل پر گزر گئے کرب و بلا سے کوفے سے بازار شام سے کرب و بلا سے کوفے سے بازار شام سے کرب و بلا سے کوفے سے بازار شام سے کس شان سے برا در و خواہر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے دیکھا کیے ہزاروں تماشا راہ میں دیکھا کیے ہزاروں تماشا راہ میں دیکھا کیے ہزاروں تماشا راہ میں سر کو جھکایا یہ پیغمبر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے
अरमान लाखों दे में थी मादर लिए हुए दिन ब्याह के तो अकबर गुजर हुसैन के दिल पर गुजर गए फौजों को चीरते हुए अब्बास नामदार फौजों को चीरते हुए अब्बास नामदार फौजों को चीरते हुए अब्बास नामदार मक़तल से मिसल है कर सफदर गुजर गए क्या क्या सिताम हुसैन के दिल पर गुजर गए क्या क्या सिताम हुसैन के दिल पर गुजर गए हुसैन 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 आ गए मश्क आ गई अब्बास न लौटे शान से मक़तल को सीधा रात आलमदार शान से मक़तल को सीधा रात आलमदार किस शान से मक़तल को सीधा रात आलमदार आजादी नजर का गए
گئی عباس نہ لوٹے جانیے کیوں روٹ گئے کہتی تھی زینب جانیے کیوں روٹ گئے کہتی تھی زینب جانیے کیوں روٹ گئے کہتی تھی زینب رخصت کی گھڑی آ گئی عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے دی رہی آواز پہ آواز سکینہ دی رہی آواز پہ آواز سکینہ دی رہی آواز پہ آواز سکینہ آخر کو قضا گئی عباس نہ لوٹے آ گئے مشق آ گئی عباس نہ لوٹے السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد البصريين السلام عليك يا مولى أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا جناب مسلم بن عقيل السلام عليك يا جناب زينب أم كلثوم سكينة بنت الحسين اسیران شام و شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب يسر الزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام إنس والجان أجل الله تعالى فرجا وسع الله تعالى مخرجا ورحمة الله وبركاته